ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے طلبہ کے مسائل کے حوالے سے اور طلبہ کو دی جانے والی سہولیات کا سلیم مغل نے ذکر کیا. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا طلبہ کو صرف پانی، ٹھنڈا پانی، ٹک شاپ اور یہی چیزیں ان کی ضرورت تھی یا کچھ اور بھی؟ تو شکیل صاحب، طلبہ کو اس کے علاوہ بھی کچھ ملتا تھا یا اچھے اچھے کھانے اور کیفے ڈی یونین اور سینٹرل کیفیٹیریا اس کے علاوہ بھی؟ اصل میں ابھی جو سلیم مغل صاحب نے گفتگو فرمائی اس میں دو الفاظ بڑے اہم تھے اور جس کی انہوں نے نشاندہی کی. ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ابتدا میں سسٹم یعنی کہ نظام، اور دوسرا ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ادارہ. یہی دو اصل جڑ ہیں جس کے اوپر کسی چیز کی پرورش ہو سکتی ہے. یونینز کے زمانے میں یونین کا جو کردار ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ایک نظام بنانا اور ایک ادارہ بنانا. آپ ایک بات کا فیصلہ آج بخوبی کر سکتے ہیں. تصور کیجئے کہ آج کے دور میں اگر طلبہ یونینز ہوتی تعلیمی اداروں میں تو آپ کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں جعلی ڈگریوں کا مسئلہ کھڑا ہوتا. وہ تو یونین میں جانے والے ہی کی ڈگری اور صلاحیت کو ہی وہیں جانچ لی جاتی. یعنی جو سب سے فعال عنصر ہوا کرتا تھا تعلیمی اداروں میں، اس کی اپنی اتنی اسکروٹنی ہوتی تھی کہ کسی اور کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ بیک ڈور سے جائے وہ اس طرح کی ڈگریاں لے لے. اور یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اس بات کی، علامت ہے اس بات کی کہ ہم کس زوال کا شکار ہیں. آج قوم کی نمائندگی وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی ڈگریاں جعلی ہیں. ذرا تصور تو کیجئے. یہ یونینز کے نہ ہونے سے ہوا. یونین ایک ادارہ تھی، ایک انسٹیٹیوشن تھی، اور آج آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. بین الاقوامی سطح پہ ہم لوگ بالکل ایکسپوز ہوئے ہیں. دوسرے ممالک ہمیں نشاندہی کرتے ہیں ہمارے لیے کہ جناب آپ کے ہاں جمہوریت ہونی چاہیے. جمہوریت کی جو ٹریننگ، جو تربیت گراس روٹ لیول سے دی جاتی تھی کالجوں کی یونینز کے ذریعے، اس باب کو تو آپ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. تو اب آپ کہاں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ کے سیاستدان اور آپ کے حکمراں اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ جمہوریت کیا چیز ہے؟ معاف کیجیے گا، میں تو یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ آج ہماری قومی قیادت یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور جمہوریت کا انسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے. یہ مسئلہ ہے یا یہ مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور انسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ بحال ہو گئے تو ہم کہیں نہیں رہیں گے. ہاں، اب اگر اس کی اپلیکیشن کی بات آئے تو وہ خوفزدہ ہیں، اور وہ خوفزدہ اس لیے ہیں کہ میں آپ کی اس بات سے ذرا سی اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا. وہ خوفزدہ اس لیے ہیں کہ انہیں جمہوریت کا حسن پتہ نہیں ہے، وہ جانتے نہیں، انہیں معلوم نہیں ہے. اگر ہمارے ہاں نچلی سطح پر کالجز سے، یونیورسٹیز سے اور ایون اسکولز میں اگر ہم اپنے طلباء کو تھوڑا بہت ایکسپوجر دیں ایک جمہوری طرز عمل کا، تو یقیناً ہم اپنی قوم کے لیے ایک بہتر قیادت پیدا کر سکیں گے. اور اس قیادت کی جو آزمائش ہے، یعنی تعلیمی اداروں میں جو قیادت کی آزمائش ہے، وہ یقیناً ٹک شاپس، طلباء کے لیے سہولتیں فراہم کرنا، ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ ہے تو وہ کرنا، ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کی تربیت ہوا کرتی تھی اور وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے تھے. لیکن جو اصل روح اور بنیاد تھی اس سارے نظام کی اور اس تمام ادارے کی، جیسے کہ سلیم مغل صاحب نے فرمایا، اس کی عکاسی ان ایکٹیویٹیز سے ہوا کرتی تھی. بلکہ میں آپ کے اسی سوال کا پہلے میں چاہوں گا، میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ ٹک شاپ اور یہ بسوں کا انتظام اور پانی کا انتظام، کیا یہی کچھ؟ دیکھیں، یہ کہنے کو تو بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن میرا خیال ہے چھوٹی بات ہے نہیں. آپ اس کو یوں دیکھیں کہ یونیورسٹی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اس ریاست کے باشندے اس کے طالب علم ہیں، تو اپنی ریاست کے رہنے والوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، غذا کا انتظام کرنا، ان کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولتیں میسر کرنا، اگر ہم وہ بنیادی تربیت وہاں سے لے لیں گے تو کل اس کو پھر بڑے کینوس پہ آپ دیکھیں. بالکل، وہ مستقبل کے معمار کو وہاں اس جگہ تربیت دی جائے. کیونکہ دیکھیں، کل تو ہم ایک یونیورسٹی کے 10,000 طلبہ کے لیے بسوں کے ارینجمنٹ کر رہے تھے، لیکن کل پھر یہی یونین میں رہنے والا ایک لیڈر جب باہر نکل کر
اسمبلیوں میں جائے گا, وزیر بنے گا, تو پھر وہ اس ملک کے لیے ٹرانسپورٹ کے نظام کیا ہوں گے, ٹرینیں کیسے چلیں گی. پھر وہ غفار بلور صاحب کی طرح نہیں چلائیں گے نا ٹرینیں. پھر وہ جس طرح یونیورسٹی میں سکسیسفلی چلایا کرتے تھے, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم صبح فجر کے وقت نکلا کرتے تھے ہاسٹل سے, اور ڈیپو میں جا کے اور وہاں سے ہم بسوں کو نکلواتے تھے. اچھا, اس میں پیسوں کی کوئی کا چکر انوالو نہیں تھا, اس میں کوئی رشوت غبن نہیں تھا, اس میں کرپشن نہیں تھی. یعنی وہ کیا جذبہ تھا, کیا چیز تھی جو ہم کو صبح سخت سردیوں میں بھی فجر کے وقت اٹھا کے وہ ہمیں ڈیپو تک لے جاتی, وہاں سے ہم بس نکلواتے. ہم آج ذرا تصور کریں اگر کسی طالب علم سے یہ کہیں کہ تم ناظم آباد میں رہتے ہو اور تمہیں لانڈی کے فلاں علاقے تک بس پہنچوانی ہے, تو اول تو وہ پوچھے گا لانڈی کس طرف ہے, اس کے بعد پوچھے گا اس کا یہ نمبر 36 کیا ہے, اور اس کے بعد اس کا روٹ کیا ہے, وہ کیسے پہنچاؤں. اور اس وقت کی یونین کا نظام چلانے والا 100 سے, آپ کے زمانے میں آخری کتنی زیادہ فلیٹ تھا؟ یعنی 1 بجے کا جو پوائنٹ چلا کرتا تھا کراچی یونیورسٹی سے, اس میں میکزیمم نمبر آف بسز جو ہے وہ 45 سے 50 کے درمیان ہوتا تھا. لیکن یہ میں صرف ایک پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, نہیں ٹوٹل واپسی کے لیے. ورنہ 12 بجے, 1 بجے, 2:45 بجے, 3:30 بجے, 4:30 بجے اور 5:30 بجے, تو اگر آپ تمام پوائنٹس کا مجموعہ دیکھیں تو 200 سے اوپر بسیں جو ہیں 200 بسوں کا طلباء کو یونیورسٹی سے گھروں تک پہنچانے. اور یہ کرتا کون تھا؟ ایک انٹرمیڈیٹ پاس کر کے آنے والا طالب علم, وہ کراچی کے چپے چپے سے واقف ہے, کراچی کے ایک ایک علاقے میں اس طرح کیٹر کرتا تھا کہ کوئی علاقہ مس نہ ہو جائے, کوئی طالب علم یہ نہ کہے کہ میرے گھر سے بس دور پڑتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ بسوں کا قافلہ گزرتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ شہر سے کتنے لوگ صرف اس منظر کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ کتنا اچھا لگتا ہے. الجامعہ کا وہ مجھے وہ پیج بھی یاد ہے جس پر وہ لال لال بسیں, لائبریری سے KTC کی بسیں ٹرن ہو رہی ہیں اور وہ نیپا کی طرف آ رہی ہیں. 2-3 تصویریں تھیں. لیکن بعض جگہ جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ 100 سے زیادہ بسوں کا فلیٹ چلاتے تھے کچھ طلباء, اور اتنے ہزار لوگوں کے کھانے کا انتظام کرتے تھے, اس کا معیار جانچتے تھے اور ہر چیز کو جانتے تھے, یہاں تک کہ سالن کو گاڑھا کرنے کے لیے جو ٹنڈے استعمال کرتے تھے اس پر بھی چھاپا مارتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آپ مطلب چیز کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن یہ اصول نہیں ہے, تو اس پہ بھی چھاپا مارا جاتا تھا. ہر چیز کو کنٹرول کرتے تھے. یہ جو آج کل مسائل ہیں, دوائیں جالی, کھانا جالی, یہ چیزیں, تو یہ بالکل وجہ ہے. اس میں ایک بات کا اور اضافہ کریں, یہ جو ہم سب کچھ کرتے تھے ایکٹیویٹیز, اس سے ہماری کون سی صلاحیتیں ڈیولپ ہوئیں, ہمیں اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب ہم یونیورسٹی سے نکل کر جب کہیں جاب کے لیے اپلائی کیا اور انٹرویو دینے گئے, تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ طالب علم جو ایکٹیولی ان میں شرکت نہیں کرتے تھے, وہ باہر بیٹھے ہوئے یوں ہل رہے ہوتے تھے, درود شریف پڑھ رہے ہوتے تھے, اور پھر جب انٹرویو دے کے نکلتے تھے تو کہتے تھے ہاں مجھے اس وقت تو جواب آتا تھا لیکن اس وقت بھول گیا, جب انہوں نے سوال پوچھا میں بڑا پریشان. تو مطلب لیکن جب ہم جاتے تھے انٹرویو دینے, چونکہ ہم ان پروسیس سے گزر کے گئے ہوتے تھے, تو آپ یقین کریں کہ انٹرویوز میں ایسا لگتا تھا 5 منٹ بعد جیسے ہم ان کا انٹرویو کر رہے ہیں. مطلب کبھی ہمیں یہ نہیں, ایک مرتبہ تو اسی بنیاد پہ ریجیکٹ ہو گئے ہوں گے کہ بھئی یہ ہم سے انٹرویو کرنے آ گیا. یعنی مجھے ایک واقعہ, ویسے میں یہ بات آخر میں پوچھنا چاہتا تھا کہ طلبہ یونینوں اور اس ادارے نے آپ کو سب سے بڑا انعام کیا دیا, لیکن جب آپ اس کا ذکر آ گیا تو آپ بھی ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب میں نے اپنا گریجویشن مکمل کیا, I was still a student of the university, تو BCCI بینک ہوا کرتا تھا, تو میں نے شوقیہ اپلائی کر دیا صرف یہ جانچنے کے لیے کہ میں دیکھوں کہ میں کہاں اسٹینڈ کرتا ہوں. جب میں انٹرویو دینے پہنچا, ان کے کئی ٹیسٹ تھے, ریٹن ٹیسٹ, وہ سب کلیئر کرتے ہوئے جب میں انٹرویو دینے کے لیے پہنچا, اور یہ یونینز پہ پابندی لگ جانے کے بعد کی بات ہے, تو وہاں مجھے وہ شخص بھی ملا جو اسٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ کی پوزیشن کے لیے میرے خلاف الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے, سجاد حیدر. ہی واز این ایکسلنٹ گائے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں نے انتخاب لڑا تو ہم 3 کینڈیڈیٹس تھے. ایک عامر محمود تھے ماس کمیونیکیشن کے, جو زمانے میں جرنلزم کہلاتا تھا, بڑے معروف اور مشہور صحافی ہیں. جی. سجاد حیدر اکنامکس کے تھے, اور ماشاءاللہ انہوں نے پھر بعد میں CSS کر لیا تھا, اور میرا خیال ہے کہ وہ بیوروکریٹ ہیں اور اس وقت کہیں پر ہوں گے, وہ بہت عرصے سے ان سے رابطہ نہیں ہوا. تیسرا میں تھا. ہم تینوں لوگ بعد میں اپنے اپنے شعبے سے پوزیشن ہولڈر ہوئے. بتانا یہ مقصود ہے کہ اس زمانے میں ایک بڑی صحت مندانہ روایت تھی مقابلے کی, انتخاب میں مقابلے کی, اور تمام جماعتیں, تمام گروپس جو اسٹوڈنٹس کے تھے, وہ ان لوگوں کو سامنے لے کر آتے تھے جو تعلیم کے میدان میں بھی بہت آگے ہوتے تھے. اینڈ آئی ہیو سو مچ ریسپیکٹ فار بوتھ آف دیم, عامر محمود اور سجاد حیدر. دے ور ایکسلنٹ اسٹوڈنٹس. تو یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے
انگلی اٹھانے کو تو سب اٹھا دیتے ہیں اور لوگوں کو یونین کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑی قابل اعتراض لگتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یونینز کے حوالے سے جو طلبہ قیادت سامنے آتی تھی وہ صرف دیگر سیاسی کاموں میں ہی مشاق نہیں ہوتی تھی، بلکہ اپنی تعلیم کے سلسلے میں بھی ان لوگوں نے بہت اچھے اچیومنٹس وہ جو سسٹم تھا نا، آٹومیٹک اسکرو تھا نا، کہ اگر آپ نے ایک 3rd گریڈ کے آدمی کو کینڈیڈیٹ بنایا تو اپنی ہی پارٹی میں یہ ہو جائے گا کہ آپ نے فرسٹ ڈویژنل اور نمبر 1 لوگوں کو ہٹا کے کیوں اس کو بنایا، اور دوسرے تو پھر چھا ہی جائیں گے کہ جناب یہ لیجن نالائق لوگوں کو لے آئے۔ تو اب یہ ایک چیز آتی ہے کہ جو ذمہ داریاں تھیں، جو یعنی جو ایک انسٹیٹیوشن تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس سے اس وقت کے لوگوں کو کیا خوف تھا؟ آج تو سمجھتے ہیں کہ جی جمہوریت والوں کو خوف ہو سکتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں قیادت آ جائے گی، ان کو کیا خوف تھا کہ انہوں نے ختم کر دیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو اس وقت ہمارا ملک، بھئی یہ دیکھیں جب بات ہوتی ہے نا اس طرح کی کوئی نازک سی، تو ایک اشارہ آ جاتا ہے بریک کا، تو پھر آ گیا ہے بریک کا، تو ذرا ہم بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری گفتگو جاری ہے۔ اور فوجی قیادت کو کیا خوف تھا کہ انہوں نے طلبہ کے اس ادارے پر شبخون مارا، بلکہ شبخون بھی نہیں، دن دہاڑے انہوں نے اس کو قتل کیا۔ بریک کے بعد ہم اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔